ادے فاصل ہوتی ہے پرائرٹی، جب دونوں میں ایکولی بیلنس ہو جاوے کہ دونوں برابر کی ہیں کہ یا اس وقت دین بچا لوں یا دنیا بچا لوں، تو وہاں جو چیز آپ بچا سکتے ہو وہاں سے آپ کا کیس معلوم ہوگا. یہ فالسر ہے کہ دونوں چیزیں اوپن ہیں، آپشن دونوں اوپن ہیں. مطلب یہ ہے کہ پیسہ کماتے وقت اگر کمانے میں تھوڑا جھوٹ بولنا پڑ جائے تو تم نے اپنی محنت میں تھوڑا ایمان شامل کر دیا، ایمان کا ٹکڑا ڈال دیا. پاسنگ ہو دیا وزن گا رہے تھے نا، کچھ وزن کام تھا ان کا تھوڑا ایمان ڈالا اس میں، جی قسم بالکل میرے پوری ریٹ پہ ہم لیا، اتنا نفع ہم لے نہیں برابر کر دے رہے ہیں ہم تو. ارے تھوڑے جھوٹ بول دی، اگر تم سچ بولو تو نفع بڑا بے شمار ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ پر اگر بھروسہ کرو، رب اس کو مانو، آپ اسی سے ڈل جائیں گے. اس لیے رب کو ساتھ رکھا کرو. اجازت تو آپ ہی بتا دیں کیا کاروبار ہے، کاروبار آباد رہیں گے، شاد رہو گے، زندہ رہو گے. مقصد یہ ہے کہ کوئی غریب ایسا تو زمزم میں نہیں رہتا. یہ جو دولت مندی ہے یہ تم دیکھو، دولت کی ٹربل دیکھو کیا کچھ ہو پڑا ہے اس میں. آپ لوگ جھوٹ سے بچو، منافقت سے بچو، چلو اور کس سے بچو، کسی اور مسلمان کو پریشان کرنے سے بچ جاؤ. چلو کسی کام کر لو، وعدہ کرو ہم مسلمانوں کو پریشان نہیں کریں گے. مسلمان کون؟ جو ادھے ہیں، کچے ہیں، پکے ہیں، ان کو نہیں کریں گے. جو بات سمجھ آ رہی؟ اور کبھی بدلے پہ ہم آپ سیٹ نہ کرو، انسانوں کو معاف رکھو، آرام سے بدلے چلتے جاؤ. اور دین وہی جو پاکستان کے ساتھ آج کی رجوع کرو. اور تم کتابوں کے علم نہ کرو، کیا کرو؟ رجوع کرو. آج کی اللہ موجود ہے. اللہ بتاؤ کون آدمی کی یقین ہے کہ اللہ موجود ہے؟ شاہی صاحب اللہ موجود ہے؟ اب تب ہے نہیں، پہلے موجود تھا، آج بھی ہے. لو جس اللہ نے کلام پاک بھیجا وہ آپ موجود ہے. وہ چاہے تم علم نہیں سے کرا دیں، وہ چاہے تمہارے اوپر ہزار بندے پہ نوازے کرتا ہے. وہ براہ راست اللہ کو پکارو، تمہارے اوپر ساری منزلیں علم کی آسان ہو جائیں گی. اللہ ہے نا آج بھی، اللہ کے نور ہے نا آج ہے. اس سے میں کتابوں سے کیا ڈھونڈوں؟ پکارو جواب ملے گا. آسک اینڈ یو ول بی گیون، مانگو تمہیں ملے گا، تلاش کرو تم پالو گے، کھٹکھٹاؤ دروازہ کھلے گا. کیا ہوگا؟ مجھے پکارو میں سننے والوں کو پاس ہوں. پکارو تو سن. مطلب یہ کہ اللہ قریب ہے، اللہ کو پکارو. دین قریب تمہیں نہیں سمجھ آتا تو دین کے ذریعے سے مطلب تم اللہ کو بھول جاؤ. اللہ براہ راست تمہارے سامنے. آگے کون سا پہنما تولو، جدھر ہم جا کے دیکھو اللہ کا چہرہ ہی چہرہ ہے. ہوگا تو کوئی بات. اب فی انفسکم، اس کو کیا مانا؟ تمہاری سانسوں میں، تمہارے نفس کے اندر. ایک اور ماکم، جہاں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی تم ہو جدھر ہو ساتھ ہے. یہ سوچ کے دیکھو ذرا. پھر یہ نہ کرنا کہ یا اللہ اس وقت کاروبار کو دوسرا ہم کر رہے ہیں تو اسی مہربانی کیا کہ کوئی اور کاروبار کرو اپنا. اب یہ نہ کرنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم. ماکم، جہاں تمہارے ساتھ جس حال میں تم ہو. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا ذکر کرو، کروٹ جس طرح بھی ہو، لیٹے ہوئے ہو، جاگتے ہوئے ہو، جس حال میں. اور میں سنتا ہوں. تو میں کہتا ہوں آج کے زمانے کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ماڈرن مین وعدہ نہیں پورا کرتا. اللہ تم سے پوچھے گا. ایک آدمی سے اللہ نے پوچھا بھائی دیوے تو نے وعدہ نہیں پورا کیا. کہتے میں نے وعدہ پورا کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا ابھی، اس لیے وعدہ پورا کرنے کا وعدہ کرو. میرے ساتھ وعدہ کرو. کیا وعدہ کرو؟ اب یہ برملاق ہے نا سب نے ہم کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم اپنے وعدے پورے کریں گے. کیا وعدہ کرتے ہیں؟ ہم اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، پچھلے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کریں گے. ٹھیک ہے، منظور ہے. آپ ایماندار ہو میری نگاہ میں. کیا ہو؟ مسلمان ہو، ایماندار ہو، تم سچے ہو. بس یہ اتنی سی بات ہے، اس کو نکال دیا جائے. جو بھی وعدہ کیے پورا کرے، یا وعدہ نہ کرو. کہتے ہاں یہ بات ہے تو ٹھیک ہے لیکن وعدہ نہیں کرتے. کوشش کریں جب وعدہ کرو ایمان ہی مان ہے. اور حضور پاک آج بھی موجود ہیں. یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، آپ پکی اطلاع دے رہا ہوں. آپ مجھے پکارو، اللہ کے فضل سے ضروری ہے. اور باقی ادھر ادھر رابطے شابطے سے بچو. آپ کے میں نرم الفاظ میں کیا جاؤں بس سیدھا سادہ براہ راست رابطہ رکھو. اگر آپ بتاؤ حضور پاک کے براہ راست رابطہ، اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ. اللہ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ساتھ ہے. وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ تم سیدھا کرو، اللہ کا سیدھا کرو، اللہ کو پکارو.
سارا ایمان چاہیے, کتابیں نہ پڑھنا دین کی, بس کافی ہے. اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس, دین کی کتاب نہ پڑھو, ماں باپ کی کتاب پڑھ لو, ان کی باتیں کر لو, کر لو, بس کافی ہے. وعدے پورے کر لو, حضور پاک کیا محبت کر لو, بس اللہ کے ساتھ باتیں کی ضرورت نہیں, سچی سچی باتیں, ٹھیک ہے. باتیں کرتے نا آپ پوری کرتے ہیں. اور سوال کرو, جدائی سے بولو, پیاز چپکائی وغیرہ وغیرہ سب لوگ بولو, آپ صاحب بولو, زندگی پہ راضی ہو جاؤ, مت کرو, ٹھیک ہے. کیا بننا ہے ہم نے, کتنا بڑا ہو جانا ہے, کتنا چھوٹا ہو جانا ہے, بڑے بڑے نیک نامی آخر میں ختم ہو جائیں گی. بچا کر نہیں سکتا نا آپ کو, کاش آپ بچ جاتے باجی. جانا ضرور ہے, اب اللہ کے لیے جانا ہے, جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے, یعنی کہ ماں باپ کے پاس جانا ہے. بزرگوں کے پاس اپنے دادا جادا بیٹھے ہوں گے, کون کون لوگ ہوں گے, وہ کہیں دادا ہوگا, کوئی نانا نکل آئے گا, کہیں اور نکل آئے گا, خاندان کے بندے ہوں گے. بس خاندان کے بندے اللہ کے پاس پہنچ جائے کہ جب کچھ ہمارا جو ہے نا جبر وہاں پہنچ گیا, باقی کچھ لے کے ہم جا رہے ہیں. زندگی تیس بات, باقی یہ سب کچھ ہی رہے. ہاں وہاں پہ چائے شاید ملے گی آپ کو, بالکل ہوتی ہے. باقی اس طرح کیا چاہتے ہیں وہاں پہ لوگ, اور ان کے لیے صبح صادق ہے, پتہ ہے. اب یہ راز پولیس چھیڑ دیا, جو شخص جس طرح آپ کہتے ہیں سی ایس پی افسر, آپ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں سی ایس پی افسر ہوتے ہیں, ان کو افسر بنانے سے پہلے ایک اکیڈمی میں ٹریننگ ہوتی ہے, اس کا نام کیا ہے, سول سروس اکیڈمی ہے نا, ٹریننگ ہوتی ہے نا. ابھی یہ کون ہے, یہ تو کینڈیڈیٹ ہے, اکیڈمی ہے, ابھی یہ پڑھ رہے ہیں اور ریکروٹ ہے قسم کے, لیکن یہ کیوں یہاں پر ان کو ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ان کو آفیسر رہنا ہے, ڈپٹی کمشنر بنیں گے, یہاں پر ان کو تعلیم ہو رہی ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے, آپ کے سمجھے بات, اللہ کے علم میں ہے, اس کے ارادے میں ہے, اس کے فیصلے میں, کیا ہے, علم میں ہے, ارادے میں ہے, فیصلے میں ہے. جس کو جنت میں یہ لے کے جانا ہے اس سے دو چیز والا کام نہیں کراتا. جنت میں لے جانا ہے, دوستیوں والے کو کام کرائے گا. جس میں دونوں میں جانا ہے اس سے جنت والا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں وہ یہیں سے شروع ہو گئے جنت. اب میرے یہاں سے جو آدمی جنتی کام کر رہا ہے وہ جنت میں ہی ہے. اس لیے وہ کچھ لوگ کہہ گا کہ جنت صحیح ہے. آج اگر تمہارا ارادہ غلطی چھوڑنے کا ہو گیا, گناہ چھوڑنے کا ہو گیا, ظلم چھوڑنے کا ہو گیا, وعدہ پورا کرنے کا ہو گیا, تم جنت میں ابھی داخل ہو گئے, دیر کو نہیں ہے, اب داخل ہوئے, آج ہی داخل ہو گئے. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جب جس کو لے جانا ہے یہی سے اس کے آداب سکھائے گا. کہاں سے سکھائے گا, جو فسادی ہے, دیکھو گالی دیا میں نے, بدلے یہ جنت میں جائے گا. جنت وہ مقام ہے جہاں تمہارا کوئی مخالف نہیں ہے. زندگی میں مخالفت کرنے والا جنت میں نہیں جاتا. کیونکہ وہاں سارے اللہ کے سامنے روبرو ہیں, کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے. آپ میری بات سے میرے کچھ یہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب اللہ کے سامنے ہے. وہ اللہ کے ہاں کوئی بدلے پیش یہ سنی کو مضمون ہونا ہے, وہاں تو اللہ ہی اللہ ہے. تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا, یہ سنی سے نکل کر وہ یہیں سے جنت میں چلے گئے. کہتے ہیں آپ کا مخالفوں کے نام بتاؤ ذرا, ایک وقت آگے دعا گا یا بد دعا گا, تو دشمن نام لکھاؤ جی, ان کو اب سمنار کرنا ہے. اچھا تجھے کوئی تقاضا کرو, جو چیز چاہیے آپ کو, کتنے پیسے چاہیے, کوئی پلاٹ پیسے پوچھا, میری راضی جو کچھ ہے ٹھیک ہے, یہ بھی جنت چلے گئے. کوئی کسی کے خلاف بات کہتے کوئی نہ, اب بڑی تکلیف دے کیسے وہ آدمی, کہتے بھائی کوئی تکلیف نہیں ہے, جنت چلے گئے. جنتیوں کو یہیں سے بچانا. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے زندگی جو ہے وہ سخت گزارا کرتا جا رہا ہے بیچارہ, اور ٹربل میں ہے, آگے جا کے جنت میں چلا جائے گا. الگ زندگی ہوگی نا, تو زندگی اس کے ساتھ سیکوینس میں ہے. یہ بات سمجھے, یہاں بیچارہ کو زندگی جو ہے تلخ گزار رہا ہے, ڈسپلن کی گزار رہا ہے, وہ بیچارہ اپنے آپ کو سیریل بنا دیا, آگے جا کے جنت میں شاش ہو جائے گا, فٹافٹ ہی چار شادیاں کر لے گا, کدھر سے کر لے گا. یہ زندگی جہاں سے چلتی, کہاں سے چلتی ہے, کہ بابا صاحب کو, بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے خواب دیکھا, بلکہ خواب یہ خالی نظام الدولہ دیکھا, ان کو بشارت حضور پاک کی کہ جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. من داخل هذا الباب فهو في الامن.
جس بات داخل ہوا مطلب وہ اپنی جنت مل کے لفظ ہے، وہ جنت میں چلا گیا، اس دروازے کا نام رکھ لیا جنتی گیٹ، بہشتی گیٹ۔ لوگوں نے بڑی مطلب شروع ہوگی بات کہ بابا صاحب اچھے فقیر آدمی ہیں، جنتی بہشتی دروازہ یہاں لگا دیا، بہشت آگے ہے، کچھ وفد بنا کے گئے علماء آپ جیسے سامنے لوگ، پھر بابا صاحب نے آپ نے کمال کر دیا، بہشتی دروازہ یہاں ہی لگا دیا۔ آپ نے فرمایا یہاں نہ لگا تو آگے کدھر سے لگے گا؟ بہشتی دروازہ لگتا ہی ادھر ہے، کدھر لگتا ہے؟ یہی ہے۔ اب آپ کو بتاؤ تم کون سے دروازے پہ؟ وہ آدمی جو یہ دروازے پہ کھڑا ہے کہ 2 بندے میں نہیں جانے دینے، اس کو کوئی نہیں جائے گا۔ اب تم دیکھو کہ تمہارے دل کے بہشت میں کچھ بندے غیر کر لیے، تم نے غیر کر دیے ہیں، سارے آنے دو، وہ بھی آ جائے گا۔ پتہ بات کیا ہے، وہ بھی آیا، وہ بھی آئے گا نا۔ آپ یہ کو آنے دو، اس کو بھی کہو آنے دو۔ تجھے کیوں بولے ہو؟ اقبال سے پوچھ رہا تھا، تجھے بھی آنے دو۔ اچھا چلو ان کو بولتے نہیں بولنے دو، رشتے داری ہے نا، آنے دو سب کا۔ وجہ ہے جنت، جنت کیا ہے؟ ایٹ پیس ود ایوری ون۔ کیا ہے؟ ایٹ پیس ود ایوری ون، ہر ایک کے ساتھ امن، ہر ایک کے ساتھ صلح۔ جنت کا کہاں سے مقام شروع ہوتا ہے؟ جس شخص کو حضور پاک کی محبت عطا ہوگی وہ کدھر جائے گا؟ جنت یہی ہے کہ اور کیا ہے؟ یہی جنت ہے، یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر، شعر بن جائے گا۔ کیا مصرع ہے؟ یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر، اور دوزخ یہی دنیا ہے جو آرام نہیں۔ آپ سے بات سمجھ آئی؟ یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر، اور دوزخ یہی دنیا ہے جو آرام نہیں۔ ادھر سے آرام نہیں ہے تو کدھر جا رہے ہو؟ کسی کو بتاؤ کہ بے چین ہوں، اضطراب ہے، پریشان ہوں، بس مجھے سمجھ جاتی اللہ ہے کہ نہیں، بیوقوف تو ہے کہ نہیں ہے، اللہ کو کیا کرتے جا رہے ہیں، تو وجود ہی وجود ہے۔ آپ نے آپ کا خیال رکھو، جو آج آپ کو بڑی آسان سی باتیں بتائی، اپنا خیال رکھو، زندگی ماں باپ مل جائے نا چھوڑو نہ، قابو کر تو آپ کدھر جاتا ہے۔ ایسا نہ کرنا جیسے وہ پٹھان نہیں گئے تھے پشاور میں، پشاور کو شاہ صاحب مل گئے، سید پیر صاحب، انہیں بڑی خدمت سے مل کی پٹھان نے، اور پیچھے کا ہم جا رہے ہیں، کہتے ہیں کدھر جاتا ہے؟ سید ہمارا پیر ہے، آپ سے یہاں قبر میں رہے گا، ہم یہ تمہارا مقبرہ میں رہے گا، ادھر ہم تمہاری پوجا کرے گا، ہم کدھر جانے دے گا؟ ایسا نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ ہو رہی ہے خدمت کر لو، وہ یہی جنت ہے۔ کیا کر لو؟ جتنی خدمت کروانا ان کے حق سے زیادہ، ان کے تقاضے سے زیادہ، بس یہ بالکل مطلب جنت ہے۔ اولادوں کے ساتھ شفقت جنت ہے، اولاد کو دین سکھانا جنت ہے، ایٹ پیس ود ایوری ون جنت ہے۔ بس دریا کی ندی کی روانی کے ساتھ ساتھ جھگڑا کیے بغیر کناروں کے ساتھ چلتے جاؤ، سفر کرتے جاؤ، پھر آگے جانا ہے، ایکسلسیئر آگے جانا ہے، یہاں نہیں رہنا، آگے جانا ہے، بس چلتے جاؤ اللہ کے نام پر، بس صلح صفائی کے ساتھ کام رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خوش رہا کرو اور آباد رہا کرو، ہر چیز مکمل ہے۔ دین بہت آسان چیز ہے، بہت آسان چیز ہے۔ دین کتابوں کا نام نہیں ہے، تیسرا بات ہے، دین کیا ہے؟ کتابوں کا نام نہیں ہے، لیکچر کا نام نہیں ہے، موجود لمحے کا نام ہے، ایک لمحے کا نام۔ کیا لمحہ؟ یہ تم دیکھ رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ اس نے تمہیں دیکھنے کو دیا، بینائی کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرے شکر ہے کہ چاند نکلا، تارے نکلے، اور مجھے دیکھنے کی توفیق دی ہے، پورا دین ہے۔ کیا ہے؟ پورا دین ہے۔ یا اللہ مطلب مہربانی ہے کہ ہمیں چاند ستارے نظر آ رہے ہیں، تو نے بنائے اور ان کو دیکھنے کے لیے میری آنکھ بنائی، تیرا 1000 بار شکر۔ بس یہ پورا دین ہے، مکمل دین اسلام ہے۔ یا رب العالمین تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمارے حضور پاک مطلب کہ ہمیں امت سے پیدا کیا، بڑا تیرا شکر ہے۔ آپ تو رحمت اللہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور ہم تو امتی ہے، ٹھہرے رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو، حضور پاک کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے اللہ کا راہ دکھایا، اللہ کا شکر ادا کرو، حضور پاک کی شفاعت ادا کرو، بس یہ سارا کھیل نہیں ہو جائے گا۔ کتابوں کا نا کتابیں نہ پڑھا، میں اب کتابیں سے منع کر رہا ہوں۔ ہاں ایسے نہیں کتابیں پڑھتے جانا پڑھتے جانا پڑھتے جانا، کوئی ختم ہی ہو جائے گا، عمل ہی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دعا کر لو، جتنے حاضرین ہو ایک دعا کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہت اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال زندگی عطا کرے۔ خوشحال کا مطلب ہے کہ آپ اس حال میں خوش رہو، اس سے بہتر بھی حالات پیدا ہو جائیں، اور بھی اچھے حالات ہو جائیں۔ ملک کے لیے دعا کرو کہ ملک کے اندر کوئی تضاد اور فساد نہ ہو، اور ملک جو ہے وہ قائم دائم رہے،
اور یا رب العالمین اس ملک پر تھوڑی نگاہ کرم کر، اور جہاں انسانی نے مشکل ڈالی ہے، انسانوں نے مشکل ڈالی ہے، تو اپنی طرف سے اسے آسان کر دے، کیونکہ تو ہی کر سکتا ہے، بندہ اب نہیں کر سکتا۔ اس لیے یا رب العالمین رحم فرما، کرم فرما، سب کو آسانی عطا فرما، اور دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بات